औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूँ सैयद आबिद काज़मी नाज़रीन। पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा अफराद को अपने स्टूडियो में बुलाकर या लाइव कॉल्स के ज़रिए असल सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। और तो हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से ऑनलाइन हमारे गेस्ट हैं। फर्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स को उन्होंने ज्वाइन किया। सैयद सब्तैन शाह सीनियर साफ़ी हैं, PhD स्कॉलर हैं और काफ़ी अरसे से सहाफ़त के शोबा से मुंसलिक हैं। पूरी दुनिया में घूम फिर कर उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है। तो चाहते हैं कि इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो चाहते हैं जी उनसे गुफ्तगू करें और पूछें। बाकी जो गेस्ट हमें लाहौर और मीरपुर से ज्वाइन करेंगे उनसे भी बात होगी। लेकिन सब्तैन शाह साहब, तो ये बताएं कि आज कल जो ज़्यादा ट्रेंड जा रहा है, जो देखा गया है, खबरों में भी आ रहा है, फ़िरका वारियत और नस्ल परस्ती की तरफ फिर दोबारा आवाज़ दी जा रही है मुल्क के अंदर, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो इशू नहीं हैं उन इश्यूज़ को लेकर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से दोबारा लोगों में गम और गुस्सा और उस तरह की चीज़ें फैलती जा रही हैं। तो इस पर क्या आपका क्या तबसरा है? वाकई ये ठीक है? देखिए जी, इसमें एक मैं वजाहत करता चलूँ कि फ़िरका वारियत क्या है। जो मेरा जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मास्टर ऑफ फिलासफी का MPhil का थीसिस था, वो था पाकिस्तान में पर फ़िरका वारियत के असरात था, तो वो थीसिस था। और PhD का थीसिस वो मेरा इंतहा पसंदी के हवाले से है। तो फ़िरका वारियत के हवाले से बात करने से पहले हमें चाहिए इसकी वजूहात को एड्रेस करें। फ़िरका बंदी या फ़िरके जो है वो उनका वजूद जो है वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ही ग्रुप बन गए थे मुसलमानों के अंदर, और ये इख्तलाफात तो उस वक़्त से अब तक हैं। इख्तलाफात को अगर इल्मी बुनियाद पर देखा जाए और इख्तलाफात को इख्तलाफात ही तक रहने दिया जाए, इनको गली कूचों में न लाया जाए, बहस मुबाहिसे का शिकार न किया जाए, जहाँ पर आम लोग जिनके जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं। ये इल्मी इख्तलाफात हैं, शिया सुन्नी जो इख्तलाफात हैं, इल्मी इख्तलाफात हैं। मैं बात कर रहा था जो आजकल पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा गया है कि कोई जो इशू बनते नहीं है लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। और जिस तरह अशरफ जलाली के बयानात आ रहे हैं और तो इन्हें अहले बैत की जा रही है और लोग उसको आगे लेकर जा रहे हैं, इन लोगों को रोकने की बजाय इनकी बात को आगे फैलाना अच्छी बात नहीं है। जी सब्तैन शाह साहब, आप बात कर रहे थे कि जो फ़िरका वारियत वगैरह फैलाने के लिए जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं और क्यों होते हैं। देखिए जी, काज़मी साहब तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये 40 सालों से ज़्यादा उभर कर सामने आया ये मसला फ़िरका वारियत का, जिसको एज ए टूल इस्तेमाल किया गया पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, सियासी मकासद के लिए मुख्तलिफ ग्रोह और जमातों ने भी इस्तेमाल किया इसको। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ये पिछले आप 2014 में जो देखें, जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ था और पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकल ग्रुप्स या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, टेररिस्ट ग्रुप्स थे, उनको टारगेट बनाया गया, जो ज़रब अज़्ज़ ऑपरेशन था उस दौरान। और बहुत सारे ग्रुपों जो उनके फ़िरका वाराना ग्रुप थे, उनके कनेक्शन जो दहशतगर्द ग्रुपों के साथ थे वो मुनक़ता हुए और पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हुए। लेकिन अब दोबारा ये मसला उभर के सामने आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक इकदाम किया। दो किस्म के इकदाम होते हैं, एक होता है हार्ड एक्शन कि सख्त एक्शन, फौजी कार्रवाई या ऑपरेशन करके आप क्रैक डाउन करके आप लोगों को पकड़ें और लोगों को सजाएं दें, या फांसियों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हुआ था। लेकिन दूसरा पहलू होता है वो सॉफ्ट एक्शन का। सॉफ्ट एक्शन के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। ये जिस तरह कि मैंने अर्ज की, मदरसों के हवाले से उनका जो सिलेबस तब्दील होना था, वहां पर जो है वो एक मॉडरेट सिलेबस लाया जाए, वहां पर एक ऐसा सिलेबस लाया जाए जो पूरे कौम के लिए कबूल हो, वो अभी तक इकदाम नहीं हो सके। मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के अंदर अनासर हैं, जो फ़िरका वाराना अनासर हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी 2-3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में जो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके अंदर भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फिर जो है वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन अंदर भी हैं। और कुछ ऐसी जो है वो सिर्फ फ़िरके की बुनियाद पर पार्टी बन के उनका मकसद ये दूसरों से नफरत करना, तो उनके हवाले से इक़दाम नहीं किए। जब तक सॉफ्ट एक्शन नहीं लिया जाता, सॉफ्ट एक्शन के आप मुल्क के अंदर लोगों को ज़हनों को तब्दील करें, लोगों के ज़हन जो मुतनफ़्फ़िर और इंतशार और नफरत की तरफ चले गए थे पिछले 40 साल के दौरान, जो मुख्तलिफ मराइल से पाकिस्तान गुजरा है। पाकिस्तान जो ज़िया के दौर से लेकर अब तक 4
مرحلے تقریباً پاکستان نے گزارے ہیں اس فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پہلا مرحلہ جو زیاد دور کا اور عرفان وار کا دور ہے, اس کے بعد پھر پوسٹ کولڈ وار کا دور ہے, پھر 9/11 پوسٹ 9/11 کا دور ہے, پھر یہ عرب اسپرنگ کے بعد کا دور ہے. تو پاکستان مختلف مراحلوں سے گزرا ہے. پاکستان اگر یہ اپنی پالیسی وضع نہیں کرے گا, سافٹ ایکشن نہیں لے گا, اس طرح کے اقدامات جس سے لوگوں کے جو ذہن میں انتشار پیدا ہوا ہے, لوگوں کے ذہن کے اندر جو فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے, اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. ابھی پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو مختلف جو سیاسی پارٹیز ہیں, انہوں نے بھی اپنی چیزیں لائن وضع نہیں کی, اپنی پالیسیز وضع نہیں کی اس حوالے سے کہ بھئی ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. دو ٹوک اقدامات کریں تو ایسا ہو سکتا تھا. پچھلے دور میں جو نواز شریف کا دور تھا, اس دوران انہوں نے نواز شریف کی جو پارٹی ہے, انہوں نے علاج کیے ان پارٹیوں سے, ان گروپوں سے جو فرقہ واریت پھیلاتی ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہیں, کھلا دوسروں کو کافر کرا دیتی ہیں. تکفیری ایلیمنٹس کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کیے, اور اس حکومت کی صورتحال بھی اس طرح کی ہے. کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جس سے پابندی لگائی جائے کہ پارلیمنٹ میں نہ جا سکیں یہ پارٹیاں, اس طرح کی پارٹیاں, اس طرح کا پارلیمنٹ میں نہ جا سکے, اس طرح کا جو پاکستان کے مختلف جو ہائی لیول کے ادارے ان میں نہ جا سکیں. ضیاء کے دور میں جو مشرف دور میں کام ہوا کہ ضیاء کے دور میں جتنے جو ایلیمنٹس تھے, فرقہ وارانہ ایلیمنٹس تھے یا انتہا پسند عناصر تھے پاکستان کی جو مختلف اہم ادارے ہیں, ان سے مشرف دور میں ان کو نکالا گیا, صفایا کیا گیا. لیکن ابھی تک معاشرے کے اندر فضا ہے, لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک نفرت جو دوسرے فرقوں کے حوالے سے جو مختلف عناصر نے ڈالی ہے, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اور وہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو پچھلے جو چند سالوں کے دوران کچھ ایسے عناصر پیدا ہوئے جنہوں نے تکفیریت پھیلائی اور جنہوں نے دوسروں کے حوالے سے فتوے دیے اور مختلف ٹی وی چینلوں پہ آ کر باتیں کی دیگر فرقوں کے متعلق, اس سے لوگوں کے اندر انتشار پھیل رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک جس کا ظاہری طور پر تعلق تو بریلوی مکتبہ فکر سے ایک مولوی کا, اور اس نے ایسی باتیں کی ہیں اہل بیت کے حوالے سے کہ جس کے خلاف نہ صرف اہل تشیع میں نفرت پھیلی ہے بلکہ اہل سنت جو اپنا جو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کا احترام کیا جائے, چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں, انہوں نے بھی اس شخص کے حوالے سے نفرت کا اظہار کیا ہے. لیکن ابھی تک اس نے آ کر قوم سے معافی نہیں مانگی, حکومت نے اس حوالے سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے. اور اس طرح کے اگر اقدامات نہیں ہوں گے, اس طرح کی جو ہیٹ سپیچ ہے, ہیٹ سپیچ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے یہ, جس کی آپ نفرت کی تقریر کر کے آپ لوگوں میں منافرت پھیلائیں اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوئے. اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, پاکستان کی جو ایک شہرت ہے, پاکستان کی ریپوٹیشن, اس کو نقصان ہوگا. پاکستان کے اندر عوام تقسیم ہوں گے. پاکستان یہ ایسے ایلیمنٹ جو عناصر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں, شیعہ سنی لڑائی شروع ہو جائے, پاکستان کے اندر دیوبندی بریلوی لڑائی شروع ہو جائے. پھر ہمیں دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دشمن باہر سے آ کر حملہ کرے گا, پھر ہم ایک دوسرے کے خود ہی دشمن ہیں. تو اس طرح کے انتشاری افراد یا اس طرح کے تکفیری عناصر کو حکومت کو روکنا ہوگا. اس طرح کی پالیسی وضع کرنی ہے, لوگوں کے اندر ایک پرامن فضا پیدا ہو اور اس طرح کے انتشار پھیلانے والے عناصر کو روکا جا سکے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں مزید کچھ پہلو تھے اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی بالکل. جی اچھا, یہ بتائیں کہ ایک پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک آدمی تھا, اس کا وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ٹھیک ہوا ہے, اس کا پلازما لیا گیا ہے. تو جب اسے پتہ چلا کہ یہ کسی اہل تشیع کو لگے گا تو اس نے انکار کر دیا دینے سے. کوئی ایسی ہے آپ کے پاس اطلاع؟ اس طرح کی خبر کوئی نہیں آئی, کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے. تو اگر ایسی چیز حقیقت ہے تو یہ بات تو بڑی غلط بات ہے. پاکستان کو بنانے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے ساتھ مل کے بنایا, اور پاکستان کے بانی قائد محمد علی جناح کے متعلق کہا جاتا تھا وہ شیعہ تھے, لیکن وہ تمام عوام سے محبت کرتے تھے. جو پہلا پلازما دینے والا فرد ہے وہ کراچی کے وہ شیعہ ہیں. انہوں نے جعفری صاحب تھے جن کو کرونا وائرس, ایران کے وہ تجارت کے لیے واپس آئے تو کرونا وائرس ہو گیا اور ٹھیک ہوئے, تو انہوں نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا اور اپنا پلازما دیا. تو یہ تو انسانیت آپ سیکھیں, انسانیت کا درس سیکھیں. اگر آپ اپنے جو اکابرین ہیں مسلمانوں کے ان سے نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم ان کے متعلق ان سے سیکھ لیں جن کو آپ کافر کرتے ہیں. یورپی جو کنٹریز ہے, یورپین کنٹری یا ویسٹرن ورلڈ ہے, وہاں پر دیکھیں انسانیت کا درس سکھایا جاتا ہے, اور یہ درس انہوں نے سیکھا پیغمبر اسلام سے سیکھا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درس سیکھا کہ لوگوں نے پتھر بھی مارے لیکن لوگوں تک کو بدوا تک نے دی. اور مدینے کے معاشرے کی جو بات کرتی ہے حکومت پاکستان، مدینے کی سوسائٹی، وہاں پر مسلمان بھی موجود ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب کے لیے ایک منشور جس کی ضمانت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. اگر باہر سے یہودیوں پر حملہ ہوتا ہے مسلمان دفاع کریں گے، ان کے باہر سے عیسائیوں پر حملہ ہوتا ہے مسلمان دفاع کریں گے، سارے مل کر دفاع کریں گے اس مدینے کی ریاست کا. تو اس طرح کا ماحول اگر پیدا کی جائے پاکستان کے اندر چاہے اس ملک کا باشندہ جو عیسائی ہے یا پھر ہندو ہے، چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، سارے پاکستانی ہیں، سارے سب کا جو ایک انسانیت کا رشتہ ہے. تو اگر اس طرح کی پالیسی وضع کریں گے، اس طرح کی پالیسی بنائیں گے تو یہ ملک محفوظ رہے گا اور مضبوط ہوگا. صحیح ہے. شاہ صاحب آخر میں ایک میسج اوورسیز پاکستانیوں کو جو بہت زیادہ اپنے ملک سے پیار بھی کرتے ہیں ان کے لیے ایک میسج بھی ڈیلیور کریں. آپ نے اوورسیز پاکستانی کو متعلق کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہمیشہ ہمدردی پاکستان سے رہی ہے. اب ریسنٹلی عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اس کورونا وائرس کے حوالے سے مدد کریں. تو خود جو مسائل کا شکار ہے، خود جو کورونا وائرس تو پوری دنیا میں پھیلا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا باہر رہ رہے ہیں، سب کو اس کا سامنا ہے. اب ایک جو لوگوں کے اندر جو اوورسیز پاکستان کے حوالے سے مایوسی پیدا ہوئی ہے، اس مایوسی کو رفع ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان پھر بھی ان کا ملک ہے. اگرچہ کچھ لوگ باہر سے آئے، ان کو کرنٹین سینٹر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ان کا ملک ہے. یہ اس ملک کے عوام، پاکستان کے عوام جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، اور حکومت بھی کبھی کبھی دعویٰ کرتی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے محبت کے حوالے سے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو رائٹس ہیں، جو ان کے حقوق ہیں یا ان کا عزت و احترام ہے، اس کا خیال رکھے. اور خاص طور پر یہ آخر میں تجویز دینا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی کافی عرصے سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، کم از کم کوئی آبزرور کی نشست دے دیں. تو اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پاکستان کی پارلیمنٹ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب. پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے فرسٹ ٹائم پبلک رائٹس میں، اور بڑی اہم گفتگو کی ہے انہوں نے. پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بھی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کو کہیں زحمت دیں گے لازمی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ کاظمی صاحب. جی بہت شکریہ جناب.